السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تیری آرزو کی چاہ میں بائی اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 15 آخری قسط۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اسی طرح نکاح کا دن بھی قریب آ گیا۔ اس دن کے بعد سے سعد نے بھی دوبارہ کوئی بات نہ کی تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ افیرہ سے بات کرنی چاہی تھی، پر افیرہ نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا تھا اور نہ ہی ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ صبح سے ہی گھر میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ لون کو سفید گلاب اور موتیے کے پھول سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آدم کے ساتھ ساتھ سعد بھی تمام انتظامات دیکھ رہا تھا۔ سعد ان 3-4 دنوں میں بہت خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا، لیکن اس نکاح میں شرکت اس کی مجبوری تھی، کیونکہ فیرا کے نکاح کے ساتھ نور کا بھی نکاح تھا، جس کے بارے میں سعد کو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ لڑکے کا نام علی ہے اور پیشے سے ڈاکٹر ہے۔ فیملی بیک گراؤنڈ بھی کافی اچھا ہے، لیکن سعد کو لڑکے سے نہیں ملوایا گیا تھا اور نہ ہی سعد کو کوئی دلچسپی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے گھر والے اس رشتے سے مطمئن ہیں، اور سب سے بڑی بات، اس کی بہن بہت خوش ہے۔ نکاح کی رسم نماز جمعہ کے بعد ہونا قرار پائی۔ جب تمام مرد حضرات نماز پڑھ کر گھر آئے تو سعد سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب سعد کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ دھارے مار مار کر روئے۔ سعد نے بمشکل خود کو سنبھالا اور واش روم جا کر اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ افیرہ، کیا میری غلطی کی اتنی بڑی سزا تھی جو تم نے مجھے دی؟ تم نے تو کہا تھا تم نے مجھے معاف کیا، اور معاف کیا بھی تو کیسے؟ میرے لیے سزا منتخب کر کے۔ سعد نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے آئینے میں دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، جس پر ایک اذیت زدہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی، اور اس کی اس مسکراہٹ سے اس کے گال پہ پڑنے والا ڈمپل بھی آج اداس نظر آیا تھا۔ سعد جب واش روم سے باہر آیا تو آدم بیڈ پر بیٹھا پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ سعد نے آدم کو اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ تمہارا ڈریس دینے آیا تھا، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، آدم نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ لیکن میں تو تیار ہوں۔ سعد نے نہ سمجھی سے پہلے آدم کے ہاتھ میں موجود سفید شلوار قمیض اور پھر خود کو براؤن کلر کی شلوار قمیض میں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی تیار نہیں اور تمیز سے 5 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ۔ اب کہ آدم نے ذرا غصے سے سعد کو کہتا شلوار قمیض بیڈ پر رکھتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ سعد بیڈ پر پڑی شلوار قمیض کو بے بسی سے اٹھاتا واش روم میں چلا گیا۔ جب سعد تیار ہو کر لان میں آیا تو سب کو اپنا منتظر پا کر حیران نظروں سے سب کی طرف دیکھنے لگا۔ جب آدم نے سعد کو پکڑ کر اسٹیج پر لا بٹھایا، جس پر سعد کافی حیران ہوا۔ آدم بھائی، آپ مجھے کیوں یہاں پر بٹھا رہے ہیں؟ یہ تو حماد کی جگہ ہے۔ سعد نے حیرانی سے سامنے کھڑے حماد کو دیکھتے ہوئے آدم سے کہا، ارے بھائی بیٹھیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، آخر ہم دونوں کا نکاح ہے آج۔ حماد سعد کی بات سن کر فوراً سے بولا، کیا مطلب؟ سعد نے نہ سمجھی سے آدم اور حماد کی طرف دیکھا، جس پر دونوں نے ہی اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مطلب یہ کہ آج تمہارا بھی نکاح ہے؟ آدم نے گویا سعد کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا؟ سعد تو اپنی جگہ سے ہی اچھل پڑا تھا۔ سعد نے بے یقینی سے وجدان صاحب اور زید صاحب کی طرف دیکھا اور پھر عبید صاحب سے مخاطب ہوا، چچا جان، یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح لیکن کس سے؟ سعد کے سوال پر عبید صاحب مسکرا دیے، جبکہ سب بھی سعد کی اس حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ لڑکی سے یار، اور کس سے؟ آدم نے مزے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اور میں نہیں کر رہا کوئی نکاح۔ سعد غصے سے کہتا جانے لگا تھا جب وجدان صاحب کی بات نے اس کے قدم ساخت کیے تھے۔ سعد، اگر تم نے ایک قدم اور بڑھایا تو ہمیں دوبارہ دادا نہ کہنا، اور نہ ہی ہمارا تم سے کوئی رشتہ ہوگا۔ وجدان صاحب کا لہجہ سخت اور تنبیہی تھا۔ سعد، بس بہت ہو گیا تماشا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، نکاح خواہ بس آنے والے ہیں، زید صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن سعد نے کچھ کہنا چاہا جب آدم فوراً سے بولا، لیکن کچھ نہیں، اب چپ کر کے بیٹھ
جا میرے بھائی، چل میں تجھے کہتا ہوں، بس ایک دفعہ مولوی صاحب کو نکاح کے بول بولنے دے۔ اگر تجھے نکاح کے بول پسند نہ آئے تو رضامندی پسند اگر تجھے نکاح کے بول پسند آئے تو رضامندی دے دی، اگر نہ آئے تو بے شک اٹھ کے چلا جائیں، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آدم نے سعد کے پریشان چہرے کو دیکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، لیکن بھائی میں کیسے کسی سے بھی نکاح کر لوں؟ میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے۔ سعد نے ایک آخری مزاحمت کرنا چاہی۔ او دوہی آتما، بس کرو، جانتے ہو تم۔ اب بس کوئی اور سوال نہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھانے والے ہیں تو چپ کر کے ان کے الفاظ غور سے سن لینا میرے بھائی، پھر تیری مرضی۔ آدم نے سعد سے شرارتی انداز میں کہا، جس پر غور کیے بنا سعد شدت جذبات سے بس اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ سعد نے بے بسی سے سب کی طرف دیکھا لیکن کسی نے کوئی تاثر نہ دیا، جبکہ سعد کی حالت دیکھ سب نے ہی اپنی ہنسی بمشکل ضبط کی تھی۔ مولوی صاحب نے سب سے پہلے حفیرہ سے اس کی رضامندی لی اور پھر سعد کے پاس آئے اور سعد سے اس کی مرضی جاننی چاہیے۔ سعد زید ولد زید راجپوت، آپ کا نکاح عفیرہ عبید ولد عبید راجپوت کے ساتھ 5 لاکھ سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سعد سے پوچھا۔ سعد جو لاتعلق بنا بیٹھا تھا، عفیرہ کے نام پر چونک کر وجدان صاحب کی طرف دیکھا، جس پر وہ سعد کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ مسکرا دیے۔ سعد زید ولد زید راجپوت، آپ کا نکاح عفیرہ عبید ولد عبید راجپوت کے ساتھ 5 لاکھ سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ سعد سے پوچھا، جبکہ سعد ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا، آیا کہ سچ ہے یا نہیں؟ بھائی لگتا ہے تجھے مولوی صاحب کے الفاظ پسند نہیں آئے، پھر ہم نہ سمجھے۔ آدم نے سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں۔ سعد نے ہوش میں آتے فوراً سے کہا، یعنی تجھے ہماری لڑکی قبول نہیں؟ آدم نے شرارت سے کہا، نہیں میرا مطلب اف، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ سعد نے اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کے لیے فوراً سے ایک ساتھ ہی 3 دفعہ قبول ہے بول دیا، جس پر آدم کے ساتھ سب کا ہی ایک جاندار قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ جبکہ سب کو ایسے ہنستا دیکھ پہلے تو سعد نہ سمجھی سے سب کو دیکھتا رہا، لیکن پھر اپنی جلد بازی یاد آنے پر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ہلکا سا مسکرا دیا۔ سعد کو تو ابھی تک یقین ہی نہ آیا تھا کہ عفیرہ عبید اس کی ہو گئی ہے۔ عفیرہ اور سعد کے نکاح کے بعد نور اور حماد کے نکاح کی رسم ہوئی۔ اصل میں حماد کا پورا نام حماد علی ہے۔ سعد کو بھی حیرانی ہوئی تھی کہ اگر حماد کا نکاح عفیرہ سے نہیں ہوا تو پھر کس سے ہونا ہے، لیکن جب مولوی صاحب نے حماد سے رضامندی مانگتے ہوئے نکاح کے بولوں میں حماد کا پورا نام حماد علی لیا تو سعد کو اس کے سوالوں کے جواب مل گئے۔ وہ بہت خوش تھا کہ حماد اس کی بہن کا نصیب بنا ہے۔ بے شک حماد بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس دن جب حماد نے عفیرہ سے مذاق میں کہا تھا کہ آپ اپنے جیسی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دینا، تو عفیرہ نے اس بات کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا تھا، اور پھر عفیرہ نے حماد سے نور کے بارے میں بات کی تھی۔ بے شک نور بھی عفیرہ کی طرح تھی، جس پر حماد نے مسکرانے پر اتفاق کیا تھا، جبکہ عفیرہ نے اس بارے میں ہادیہ سے بھی بات کی تھی، جس پر ہادیہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر ہادیہ نے دوبارہ حماد سے بات کی، جس پر حماد نے جیسی آپ کی مرضی کہہ کر سارا اختیار ہادیہ کو دے دیا، جس پر ہادیہ نے سب گھر والوں سے بات کی اور سب بھی بہت خوش تھے اور نور نے بھی ہاں کر دی تھی۔ نکاح کی رسم کے بعد سب نے سعد اور حماد کو مبارکباد دی۔ جب وجدان صاحب سعد کے پاس آئے تو سعد ان کے سینے سے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ دادا جان، سعد نے وجدان صاحب کے سینے سے لگتے ہوئے خوشی سے کہا۔ تھینک یو چچا جان، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ عفیرہ کا خیال رکھوں گا، اب کہ سعد نے عبید صاحب سے کہا، جس پر عبید صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سعد کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اسے تو ابھی بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ عفیرہ عبید اس کے نام کر دی گئی ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح خوش ہو رہا تھا جسے اس کی پسندیدہ چیز مل گئی ہو، لیکن عفیرہ عبید تو سعد زید کے دل کی دھڑکن تھی، جو اگر اس سے نہ ملتی تو یقیناً اس کا دل دھڑکنا بھول جاتا۔ سعد اور حماد اسٹیج پر موجود
تھے جب آدم ان کے پاس آیا۔ اور بھائی جوانوں، کیا محسوس ہو رہا ہے نکاح کروا کر؟ آدم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا۔ ہمیں کیسا محسوس ہونا ہے؟ ابھی تک ہم نے تو اپنی بیویوں سے ملنا تو دور دیکھا بھی نہیں ہے۔ کیوں سعد بھائی، ٹھیک کہا نا؟ آدم کی بات پر حماد نے معصومیت سے کہتے ہوئے سعد کی تائید چاہی، جس پر سعد فوراً سے بولا، ہاں تو اور کیا، مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا، کم سے کم اسے دیکھ کر یقین آ جائے گا۔ سعد نے بھی حماد کی تائید کرتے ہوئے معصومیت سے کہا، جس پر آدم اور حماد دونوں کا ہی قہقہ فضا میں گونجا، جبکہ آدم نے سعد کے پشت پر ایک دھموکا جھڑا۔ آہ بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ آج تو بخش دیں۔ سعد نے معصومیت سے کہا، تمہیں یقین دلا رہا تھا کہ خواب نہیں، حقیقت ہے یہ۔ آدم نے بھی چہرے پہ انتہا کی معصومیت سجائے سعد سے کہا، جس پر حماد نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا، جس پر سعد دونوں کو بس گھور ہی سکا۔ ویسے آدم بھائی، جب آپ کا نکاح ہوا تھا آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا؟ حماد نے آدم سے پوچھا۔ یار، کیسا محسوس ہونا ہے، اس دن تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ اب سے میری ساری آزادی ختم۔ ہم معصوم سے جیسا بیوی کہے ویسا ہی کرتے ہیں، بیوی کے خلاف جا کر ہم نے بیوی سے مار تھوڑی کھانی ہے۔ آدم نے چہرے پر مظلومیت سجائے کہا، جس پر دونوں نے ہی بیک وقت اچھا کہا تھا۔ پھر سعد نے ہادیہ کو دیکھتے حماد کو کوہنی ماری، جس پر حماد نے فوراً سے ہادیہ کو پکارا۔ ہادیہ، ادھر آؤ، دیکھو آدم بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ حماد نے آدم کو شرارت سے دیکھتے ہوئے ہادیہ کو پکارا تھا، جس پر ہادیہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کے پاس آتے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ آدم بھائی کچھ نہیں بیگم، میں نے کیا کہنا ہے، آپ جائیں، وہ دیکھیں ماما آپ کو بلا رہی ہیں۔ سعد ابھی کچھ کہتا کہ آدم نے فوراً سے سٹپٹا کر ہادیہ کی توجہ آمنہ بیگم کی طرف مبذول کروائی، جو ہادیہ کو ہی بلا رہی تھیں۔ ہادیہ اوکے کہتی آمنہ بیگم کی طرف بھاگ گئی۔ آدم نے ہادیہ کے جانے پر گہری سانس خارج کی، جس پر دونوں ہی آدم کی حالت دیکھ ہنس دیے۔ سالو، تم لوگوں کو تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ آدم نے دونوں کی پشت پر دھموکا جھڑتے ہوئے کہا، جس پر دونوں کی ہی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ بھائی، ویسے رشتے میں تو آپ دونوں بھی میرے سالے ہیں اور میں آپ دونوں کا بہنوئی لگتا ہوں، تو میں اب آپ کا اکلوتا بہنوئی ہوں، تو کچھ تو خیال کریں میرا بھی۔ حماد نے چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے کہا، ہاں آدم بھائی، آپ نے تو فیرا کو بھی اپنی بہن بنایا ہے، اس طرح تو میں بھی آپ کا بہنوئی ہوا۔ حماد کے کہنے پر سعد بھی فوراً سے بولا، اچھا جی میرے پیارے سالے پلس بہنوئی صاحبان، میں کیسے آپ کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ آدم نے ان دونوں کی بات پر دانت پیستے ہوئے کہا، بس آپ ہم دونوں کو دیدار یار کروا دیں۔ سعد نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اوئے تم تو اپنے دانت اندر ہی رکھو، تھوڑی دیر پہلے تمہیں دیکھنا تھا چہرے پہ 12 بجے ہوئے تھے اور اب دیکھو دانت کیسے نکل رہے ہیں۔ آدم نے سعد کے مسکراتے چہرے کو دیکھ اسے چڑھانے والے انداز میں کہا، جس پر سعد بھی جل کر بولا، ہاں تو آپ کی بہن ہے ہی ظالم، سولی پر لٹکایا ہوا تھا، اب میں خوش بھی نہ ہوں۔ وہ تینوں باتیں کر رہے تھے جب حماد کی نظر سامنے سے آتی نور اور رفیرہ پر پڑی، جو ہادیہ اور صوفیہ بیگم کے ہمراہ اسٹیج کی طرف ہی بڑھ رہی تھیں، جس پر حماد نے بے اختیار ہی سعد کو کوہنی ماری، جس سے سعد بھی سامنے کی طرف متوجہ ہوا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ آخر وہ دونوں لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھیں۔ افیرہ سفید رنگ کے گرارا سوٹ میں جس پر گولڈن کام ہوا تھا، ساتھ ہی وائٹ اور گولڈن کمبینیشن کے حجاب میں، جبکہ نور آف وائٹ کلر کے فراک جس پر سلور کام ہوا تھا، ساتھ ہی وائٹ اور سلور کمبینیشن کے حجاب کے ساتھ دونوں نے ہی لائٹ سا میک اپ کیا تھا۔ ہاتھوں میں سفید کلی کے گجرے پہنے وہ دونوں ہی آسمان سے اتری ہوئی دو پریاں معلوم ہو رہی تھیں۔ جب وہ دونوں اسٹیج کے پاس پہنچی تو حماد اور سعد دونوں ہی بے اختیار اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان دونوں کی اس بے اختیاری پر آدم مسکرا دیا اور دونوں ہی آگے بڑھے۔ سعد نے اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلی افیرہ کے سامنے کی، جبکہ حماد نے بھی نور کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جس پر ان دونوں نے ہی ذرا جھجک کر اپنے نازک ہاتھ ان کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیے۔
جسے ان دونوں نے مضبوطی سے تھام لیا۔ سعد اور حماد کی اس حرکت پر سب کزنز نے ہی ہوٹنگ کی تھی۔ پھر سعد نے فیرا کو جب کہ حماد نے نور کو اپنے برابر لا بٹھایا تھا۔ آج حماد بھی خوش تھا کیونکہ اسے اتنی اچھی شریک حیات جو ملی تھی۔ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے میرا کیا لگتا ہے تم، کوئی نیکی تھی میری جس کا صلہ لگتا ہے تم۔ سعد نے افیرا کی طرف جھکتے سرگوشی کی تھی اور سعد کی اس سرگوشی پر افیرا مسکرا دی تھی۔ رات میں سب کزنز حماد اور نور آئس کریم کھانے گئے تھے۔ سب نے افیرا سے ساتھ چلنے کو کہا تھا لیکن وہ کافی تھک گئی تھی جس وجہ سے اس نے جانے سے انکار کر دیا اور وہ لان میں چلی آئی جو ابھی بھی سجا ہوا تھا۔ افیرا لان کی سجاوٹ دیکھ مسکرا دی اور وہیں ایک بینچ پر بیٹھے چاند کو دیکھنے لگی۔ جب اسے خود پر کسی کی پرتپش نظروں کا حصار محسوس ہوا تو اس نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو سامنے ہی سعد کھڑا مسکرا کر آنکھوں میں محبت سموئے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس پر اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے افیرا فوراً سے نظریں جھکا گئی اور افیرا کی اس حرکت پر سعد کو بہت پیار آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے افیرا محبت کیا ہوتی ہے؟ سعد نے افیرا کے برابر بیٹھتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا، جس پر افیرا نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور افیرا کے ایسے دیکھنے پر سعد مسکرا دیا۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں، اور اس بات کا احساس مجھے لندن جا کے ہوا تھا کیونکہ مجھے لندن جا کر سب سے زیادہ تمہاری یاد آئی تھی۔ تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا، سعد نے مسکرا کر کہا، جس پر افیرا نے اس کی طرف دیکھا، نزاکت لے کر آنکھوں میں وہ اس کا دیکھنا، توبہ ایسے ہم انہیں دیکھیں یا ان کا دیکھنا دیکھیں۔ افیرا کے اس طرح دیکھنے پر سعد نے بڑے دل فریب انداز میں شعر پڑھا، جس پر افیرا جھیم کر نظریں جھکا گئی۔ نگاہ عشق کا بھی عجیب ہی شوق ہے، آپ کو ہی دیکھا اور بے پناہ دیکھا۔ سعد کے اس طرز تخاطب اور اس کی پرشوق نظروں نے افیرا کو خود میں سمٹنے پر مجبور کیا تھا۔ افیرا سعد کی نظروں سے کنفیوز ہوتی فوراً سے اٹھی تھی اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھانے ہی لگی تھی جب سعد نے اس کی کلائی تھامی۔ تھینک یو افیرا۔ افیرا عبید سے افیرا سعد بننے کے لیے۔ سعد نے تشکر بھری نظریں آسمان پر ٹکائے افیرا سے کہا، افیرا سعد، تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی اور دلیل نہیں جو مجھے اس بات پر قائل کر سکے کہ زندگی خوبصورت ہے۔ تو بتاؤ افیرا سعد، کیا تم سعد سے ایسے محبت کرتی ہو؟ اب کی بار سعد نے افیرا کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا، جس پر افیرا مسکرا کر گویا ہوئی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا محبت کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ افیرا سعد سے کہتی ایک جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتی گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ سعد افیرا کے اس اظہار پر سرشار سا اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ ختم شد۔